باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے اہم ترین عمل ہے لین دین کے معاملات میں نرم برتاؤ کرنا۔ عطا بن فروخ قریشیوں کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، یعنی عثمان غنی جو ہیں، انہوں نے ایک آدمی سے زمین خریدی، مگر وہ آدمی پیمنٹ لینے کے لیے نہیں آیا، تاخیر کرتا رہا۔ تو دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے رقم وصول کرنے سے روکا ہوا ہے، کیوں آپ اپنی پیمنٹ نہیں لے رہے؟ ان صاحب نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہر بندہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ زمین اتنے میں خریدی ہے وہ مجھے ملامت کرتا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا اچھا آپ کو اسی بات نے روک رکھا تھا رقم لینے سے؟ وہ صاحب کہنے لگے جی بالکل یہی بات تھی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو میں اختیار دیتا ہوں، چاہیں تو اپنی زمین لے لیں مجھ سے، یعنی کہ واپس لے لیں، اور چاہیں تو جو ہے آپ رقم لے لیں، یعنی جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ زمین واپس لینا چاہتے ہیں تو جو بھی بیانہ وغیرہ ہوا ہوگا وہ واپس کر دیں، زمین لے لیں، اور اگر آپ کو زمین کے متعلق جو ہے وہ یعنی شبہ نہیں ہے اور رقم پر آپ مطمئن ہیں تو مجھ سے رقم لے لیں، میری طرف سے کوئی آپ تنگی نہیں ہے۔ تو جب وہ صاحب چلے گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے جو خریدتے وقت، فروخت کرتے وقت، ادائیگی کرتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی کا مظاہرہ کرے۔ 4 مواقع ہیں۔ ایک تو ویسے ہی نرمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جنت میں آپ سے پوچھا گیا کہ جنت میں لے جانے والے کون سے سب سے زیادہ اعمال ہیں، ان کے کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا کھلانا اور نرمی برتنا، رفق۔ ایک اور حدیث میں حسن اخلاق ہے۔ اب بات یوں ہے کہ نرمی کیا ہے؟ معاملات میں نرمی کرنا، اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ نرمی کرنا، ان کی باتوں کو درگزر کر دینا۔ تو یہاں 4 مواقع کو خصوصیت سے آپ نے گنوایا۔ خریدتے وقت، کہ جب آپ چیز خرید رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے خریدیں نہ خریدیں، آپ بارگین کریں، سب کچھ کریں، مگر جو بھی معاملہ کریں نرمی سے کریں، بدتمیزی نہ کریں، گستاخی سے پیش نہ آئیں، سختی سے پیش نہ آئیں، کیونکہ شاپ کیپر کی تو غرض ہوتی ہے نا، اس کو ہوتا ہے کبھی بک جائے تو وہ تو اس وقت سخت اور تلخ باتیں بھی سن لیتا ہے۔ تو آپ بے شک چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی، کوئی عیب آپ پا رہے ہیں، تو آپ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں نرمی سے کریں، یعنی علامہ بھی دینا ہے تو نرمی سے دیں، شوگر کوٹڈ بات بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ اسی طرح فروخت کرتے وقت بھی نرمی اختیار کریں، ہے نا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ یہ پھل لینے رکیں، آپ نے پھل کو ہاتھ لگایا تو دکاندار کہتے ہیں ہاتھ نہ لاؤ، یہ بد اخلاقی ہے۔ اپارٹ فرام ادر تھنگس، ایک تو گاہک کا حق ہے نا کہ وہ چیز کو دیکھ لے، چیک کر لے، اس کے علاوہ ویسے بھی بد اخلاقی ہے۔ مومن ایسے آگے سے جھٹک دینے والا نہیں ہوتا، غلط بات ہے۔ اسی طرح کہیں گے ہم نے ریڈی کی سیٹنگ کی، آتے لگائیں، دیکھنے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، مگر بیچنے والے کا بھی فرض ہے کہ وہ نرمی سے پیش آئے، حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اسی طرح جیسے دکاندار کیا کہیں گے لینا بھی کہ ایویں دیکھی جا رہے ہو، یہ چیزیں بد تہذیبی میں آتی ہیں، بد اخلاقی میں آتی ہیں۔ عمدہ بات کریں، اچھی بات کریں اور خوش دلی سے پیش آئیں۔ جیسے آج تک مجھے ایک واقعہ حج کا یاد ہے کہ جب اللہ نے فضل کیا اور ہم حج پر گئے تو مکہ میں کھجوریں نہیں ہوتی، تو وہاں پر ایک نابینا صاحب تھے، ایک ٹرک کوئی چھوڑ جایا کرتا تھا، ظاہر ہم نے تو کھڑا ہی دیکھا، کسی ڈرائیور آ کر چھوڑ جاتا ہوگا۔ اس ٹرک پر ڈوکے جو ہے کھجوریں جو بھی کچی ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی ہوتی تھی، خاص قسم کی ہوتی ہیں، تو وہ بیچا کرتے تھے۔ تو وہ صاحب نابینا تھے، تو جو کوئی آتا تو وہ اس کو کہتے تول لو، عرب ہی تھے وہ آدمی، وہ اس کو کہتے تول لو، وہ تول لیتا اور بتاتا کہ میں نے اتنی تول لی ہیں، تو وہ اس پر 1-2 مٹھیاں کھجوریں اور بھر کر ڈال دیتے اور پھر پیسے لے لیتے۔ پہلی بات تو انہوں نے مومنین کا اعتبار کیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس نے ہو سکتا ہے زیادہ تول لیا، کئی لوگ کھڑے ہوتے کسی اور سے پوچھتے ہیں 2 ہی کلو تول لیا کہ 3 کلو تول لیا، اور پھر وہ حسن اخلاق کیا برتتے، 2 مٹھی کھجوریں اوپر اور ڈال دیتے۔ یہ چیز آج تک مجھے یاد ہے، یعنی یہ ہے نرمی برتنا، خوبصورتی سے بات کرنا۔ اسی طرح انڈیا کا بھی ایک تجربہ جو ہے وہ ہوا ہمیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ نمکو لینے کے لیے ایک شاپ پر گئے، تو بہت ساری نمکوز پڑی تھیں، تو وہ ان کو ہر ایک نمکو ٹیسٹ کرواتا گیا، اور میرے میاں شرمندہ ہونے لگے کہ تھوڑی سی تو لینی ہے، تو اتنی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں، اب چکھیں تو صحیح۔ یہ حسن اخلاق میں ہے۔ تو ہمارے اندر یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے تو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فروخت کرتے وقت بھی نرمی برتی ہے۔
اسی طرح ادائیگی کرتے وقت نرمی برتی ہے، آپ کے انداز میں بھی نرمی ہونی چاہیے. لوگ پیسے سے پٹکتے ہیں، یہ لو آپ دے رہے ہیں، بلا شک و شبہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اس وقت وہ ایک شاپ کیپر ہے، لیکن وہ ایک مسلمان بھائی بھی تو ہے. نرمی سے تہذیب کے ساتھ ہاتھ میں پکڑائیں، بات کریں تو تہذیب کے ساتھ کریں، عمر کے مطابق بھائی کہہ کر، بیٹا کہہ کر مخاطب کریں، آپ جناب کہہ کر بات کریں، سلام کے ساتھ آغاز کریں. آپ کا ان کے ساتھ صرف دکانداری کا تعلق نہیں ہے، آپ کا دین کا بھی تعلق ہے اور آپ کا انسانیت کا بھی تعلق ہے. اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو بھی اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اچھا یہ کوئی مسلمان ہو کر گیا ہے. جیسے خوشبو ہے نا، اپنا پیچھے اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے، اسی طرح مسلمان گزر کر جاتا ہے نا تو اس کی وجود کی ایک خوشبو ہوتی ہے جو وہاں اثر پذیر ہو جاتی ہے. وہ پتہ چلنا چاہیے. کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے اخلاق سے. تو بات کا آغاز سلام کے ساتھ کیجئے، جب پیسے دینے لگے تو محبت سے دیجئے، ٹھیک ہے نا، نرمی سے دیجئے، عزت کے ساتھ دیجئے، بات عزت کے ساتھ کیجئے، مخاطب آپ جناب کہہ کر کیجئے، اور چھوٹے ادھر آ کر کے بات مت کریں. ٹھیک ہے، یہ چند چیزیں بھی جو ہیں یہ آپ کے لیے زندگی کو آسان کر دیں گی، دوسروں کے لیے بھی. اور تقاضا کرتے وقت بھی نرمی برتیے. جب آپ نے کسی سے چیز لینی ہو تب بھی نرمی برتیں. یعنی آپ نے بقایا پیسے لینے ہیں یا دکاندار نے آپ سے پیسے لینے ہیں اور آپ ابھی والیٹ پہ چیک کر رہی ہیں، تلاش کر رہی ہیں، تو ان کا بھی فرض ہے آپ سے نرمی برتیں. اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی نے آپ کی ادائیگی کرنی ہے، تقاضا ضرور کریں. یہ نہیں اسلام کہتا تقاضا ہی نہ کرو، چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، نہیں، لیکن تقاضا نرمی سے کریں، محبت سے کریں کہ آپ نے دینے تھے مجھے دے دیجئے، مجھے بھی ضرورت ہے. بجائے یہ کہنے کہ تینوں حیا نہیں آتی قسم کی باتیں. ہم لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے، تمہیں شرم نہیں آتی، لے کر بیٹھ جاتے ہو. اس قسم کی باتیں مت کریں. ہو سکتا ہے اگلا واقعتاً مجبور ہو سکتا ہے واقعتاً مجبور ہو. ہمارے ہاں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے جی میں حنفی ہوں. تو ابو حنیفہ کا کپڑے کا کاروبار تھا، اللہ نے بہت فضل دیا ہوا تھا، بہت مالدار تھے اور لوگوں کو قرض حسنہ دیا کرتے تھے. جس کسی کو قرض کی ضرورت ہوتی آ کر مانگتا تو ابو حنیفہ دے دیتے، پیسہ بہت تھا. تو ایک صاحب ایک دن ابو حنیفہ ان کے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے جب ابو حنیفہ کو دیکھا تو چھپ گئے جا کر. ابو حنیفہ کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے ان صاحب کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ مجھے دیکھ کر چھپ کیوں گئے؟ یعنی کیا ایسی بات ہو گئی؟ میں اتنا ہی کوئی یعنی ڈراؤنا شخص ہوں، کیا ہوا؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اصل میں نے آپ کے 10,000 درہم قرض دینا ہے. یعنی میں نے آپ سے 10,000 درہم قرض لیا ہوا ہے جو دینا ہے، اور میعاد بھی گزر چکی ہے جس وعدے پر میں نے لیا تھا، مگر میں ابھی تک انتظام نہیں کر پایا. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی آپ کا سامنا کرنے سے، تو میں اس لیے چھپ گیا. تو ابو حنیفہ آبدیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ شخص ایک قرضے کی بنا پر مجھ سے شکل چھپا رہا ہے، روز قیامت میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ مجھ پر تو پتہ نہیں کتنے قرض ہیں اللہ کے. تو انہوں نے کہا اچھا میں نے آپ کو وہ قرضہ فی سبیل اللہ معاف کیا. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو معاف کیا. 10,000 درہم چھوٹی رقم نہیں ہوتی، اس زمانے میں تو بہت بڑی تھی، آج کل چھوٹی نہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں سے آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ان کا اخلاق کیا تھا. جس نبی کی امت ہم کہلاتے ہیں ان کا اخلاق کیا تھا. ایک یہودی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا نا بڑے غصے کے ساتھ کہ محمد پیمنٹ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ساتھ عمر تھے، عمر کو غصہ آ گیا، کہنے لگے تمیز سے بات کرو، تمہیں بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے کہتے کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیمنٹ جلدی کیجئے، اور ان کو کہتے کہ بات کرو تہذیب کے ساتھ، مگر ان کو یہ بات سختی سے نہ کہتے، ان سے نرمی سے پیش آتے. پھر آپ نے کہا اچھا میں آپ کی پیمنٹ بھجواتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیمنٹ بھجوا دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تقاضا کرے تو نرمی سے کرے، اور اگر کوئی سختی برت رہا ہے تو دوسرا نرمی اختیار کرے. ٹھیک ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دو یہ محاورہ اسلام میں نہیں چلتا، الا یہ کہ معاملہ کفر و شرک کا ہو. تو اللہ ہمیں نرمی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے. تو جو نرمی پائے گا انشاءاللہ جنت پہ جائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.